الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے رب کائنات کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ بقرہ شریفہ کی 88 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان یہودیوں کے پاس، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آئی ان کے پاس، کتاب آئی، ہدایت کی کتاب، من عند اللہ، رب کائنات جل وعلا کی جانب سے، مصدق لما معہم، جو کتاب تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں۔ وَقَانُوا، اور یہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، اس نبی کے صدقہ سے کافروں پر۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ تشریف لے آئے، ما عرفوا، جن کو یہ پہچانتے تھے، جن کے ہاں معروف تھے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہود و نصارہ کی قبل ازی یہ عادت تھی، بالخصوص یہودیوں کی، کہ جب وہ کفار سے برسر پیکار ہوتے، وہ ظاہری سارے اسباب معدوم ہو جاتے اور ان کو اپنی شکست یقینی نظر آتی کہ اب ہم ضرور ہار جائیں گے، پھر وہ تورات کو کھولتے ان کے علماء اور وہ جگہ نکالتے جہاں میرے کریم آقا رسول رحمت کا ذکر تھا تورات کے اندر، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ، یہ نبی آخر الزمان جس کا ذکر تو نے ہماری تورات میں فرمایا، مولا تعالیٰ جل وعلا اس نبی آخر الزمان کے وسیلہ سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ رب کائنات ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ ضمناً ایک بات میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے، میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جب تک تشریف فرما رہے ہیں، کسی بھی میدان جنگ میں صحابہ کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی۔ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب صحابہ کا دور آ گیا۔ جو صحابی بھی لشکر میں گئے کبھی بھی ناکام ہو کے نہیں ہے، شکست کبھی ہوئی ہی نہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، آپ کا جی چاہے تو خود مطالعہ کریں تاریخ کا۔ اور جب صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا، تابعین آئے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس سے صحابی کی زیادتی ہو، حتیٰ کہ اگر لشکر میں ایک صحابی بھی ہوتا تو لشکر فتح یاب ہو کے آتا تھا۔ اور جب تابعین کی باری آئی تو جب تک تابعین موجود تھے، الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کو شکست سے محفوظ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، دیکھتے تھے لوگ اس لشکر میں کوئی تابعی ہے، صحابی ہے، اگر کوئی صحابی یا تابعی ہوتا تو کہتے تھے یہ لشکر کبھی بھی ناکام ہو کے واپس نہیں لوٹے گا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ پر ایمان لانے کا رب کائنات نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ اجر اور یہ صلہ عطا فرمایا۔ تو کافر، یہ یہود و نصارہ، اس وقت کافر نہیں تھے یہود و نصارہ، وہ کافروں کے مقابلہ میں میرے کریم آقا کا وسیلہ پیش کرتے، رب کائنات ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ لیکن جب میرے کریم آقا تشریف لے آئے تو انہی یہودیوں نے انکار کر دیا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب ان کے پاس یہ کتاب تشریف لائی، کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، تشریف لائی ان کے پاس، کتاب یعنی قرآن کریم، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے، مصدق لما معہم، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ یعنی پہلی کتابیں تورات، زبور اور انجیل، یہ سچی کتابیں ہیں کہ نہیں؟
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تورات، زبور، انجیل یہ سچی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ کس نے بتایا؟ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر قرآن کریم ان کو سچی نہ بتاتا وہ کبھی سچی کتابیں نہ ہوتی۔ گویا قرآن نے ان کی تصدیق کی، دو اعتبار سے ان کا مصدق ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح بھی آپ سن چکے ہیں کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ درج تھا نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ان پر کتاب ہدایت قرآن کریم نازل ہوگی۔ حضور تشریف لے آئے، کتاب بھی نازل ہو گئی، گویا ان کتابوں کا سچا ہونا ثابت ہو گیا کہ جو خبر ان کتابوں نے دی تھی وہ خبر سچی ہو گئی۔ اس اعتبار سے مصدق ہے، تصدیق کرتے ہیں۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے تصدیق فرمائی کہ تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ کتابیں تھیں، جن میں یا لوگوں نے بعد میں ترمیم کر لی، کمی بیشی کر لی، وگرنہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جس نے ان چیزوں کی تصدیق کی، ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھیں، اور ان کی یہ حالت تھی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، عرف پہچاننا، معروف تعریف، جانا پہچانا ہوا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ ہستی تشریف لے آئی جس کو یہ اچھی طرح جانتے تھے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا انکار نہیں کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے نبی کے وسیلہ سے، میرے کریم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا فتح عطا فرمایا کرتا تھا، یعنی کامیابیاں ان کو عطا فرماتا تھا حضور کے وسیلہ سے، حالانکہ حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان کا وسیلہ کیوں مانگا، نہیں، فرماتے ہیں ان کے وسیلے سے مانگتے تھے، جب وہ آگے تو اب انکار کر رہے ہو، فلعنت اللہ علی الکافرین، اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما اشتروا، بہت برا خریدا انہوں نے، بہ جو کچھ خریدا، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا یہ انکار کر کے، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا تھا، یعنی قرآن کریم کا انکار کر کے انہوں نے جو گمراہی خریدی ہے، یہ بدترین تجارت ہے ان کی، بہت بری شے خریدی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیاً، بغاوت سے، حسد سے، بغض کی وجہ سے، یعنی ضد کی وجہ سے، یہ نہیں کہ حضور کو وہ جانتے نہیں تھے، آپ بہت مطبع سن چکے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ میرے محبوب کو یوں پہچانتے جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ میری اولاد ہے، اس طرح پہچانتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کو۔ لیکن بدبختوں نے انکار کیوں کیا کہ یہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہوئے، بنو اسماعیل سے کیوں ہوئے ہیں، یہ ہماری نسل سے، ہمارے قبیلے سے ہونے چاہیے تھے، جو کہ قبیلہ ان کا جدا گانا ہے، اس لیے اب ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، ارے بدبختو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہے جو چاہے نازل فرمائے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہی نبی بھیجنے تھے، باہر نبی نہیں بھیجنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت جل وعلا تمہارا پابند نہیں ہے۔ وہ ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا من فضل، اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر اللہ تعالیٰ چاہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ فباؤ بغضب اعلی غضب، ان بدبختوں نے غضب پر غضب حاصل کیا، دونوں دون رب کی جانب سے غضب پایا، سزائیں پائیں۔ وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دردناک عذاب ہے، ان کو ذلیل کرنے والا۔ مہین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مہین سے ہی لفظ اہانت ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے باریک، بہت چھوٹا، کیونکہ جس کی آپ اہانت کرتے ہیں، جس کی آپ توہین کرتے ہیں، اس کو آپ بہت چھوٹا کر دیتے ہیں کہ یہ بہت حقیر ہے، بہت چھوٹا ہے۔ اور باریک کے لیے بھی اردو میں لفظ مہین استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت باریک، مہین کر دیا، باریک کر دیا بہت زیادہ،
تو اس کا معنی بنا یعنی ذلیل کر دینے والا، ریزہ ریزہ کر دینے والا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا عذاب۔ الیعوذ باللہ تعالیٰ ثم الیعوذ باللہ تعالیٰ، میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان بدبختوں کی یہ حالت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ جو رب کائنات نے نازل فرمائے ہیں، تو ان کا جواب کیا ہوتے ہیں؟ قالوا، یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری جانب نازل کیا گیا تھا، یعنی تورات، زبور اور انجیل، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو اس کے بعد نازل کیا گیا اس پر نہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَيَكْفُرُونَ کفر کرتے ہیں بما وراء، جو اس سے ورا ہے، جو اس سے علیحدہ ہے، جو جدا ہے، جو تورات زبور انجیل نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تورات زبور انجیل کو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لے کے آؤ بما انزل اللہ، وہ چیز پر جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی، تو قالوا، انہوں نے جواب کیا دیا؟ نؤمن، ہم ایمان لائیں گے بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، ویکفرون، اور وہ انکار کریں گے بما وراءہ، جو اس کے سوا ہے، وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن پاک کا حق ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کر رہا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس کتابیں ہیں، جس طرح بھی میں بتا چکا ہوں تورات زبور انجیل کی۔ قرآن مجید فرقان مجید کا ذرا اسلوب بیان دیکھیے، کس انداز سے ان کو لاجواب فرما رہا ہے۔ رب کائنات نے ان کو فرمایا قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ۔ الحمدللہ 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 تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی، صحائف انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی چیز کا قطعاً انکار نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے ساتھ شامل کیا اس پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا سے سوال کیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اگر کوئی یہودی کوئی ہمارے سامنے آیت پڑھے کہے یہ تورات کی آیت ہے، کوئی عیسائی کوئی جملہ پڑھے کہے یہ انجیل کی آیت ہے، تو یا رسول اللہ اس کا انکار کریں کہ اس کی تصدیق کر دیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن کر تم یوں کہنا جو اللہ نے نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اگر وہ اللہ کا نازل فرمودہ ہوا تو ایمان ہو گیا، نہیں تو انکار ہو گیا۔ تم یہ کہنا جو اللہ نازل فرمودہ، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے نازل فرمودہ پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم جو تم پر نازل ہوا وہ نہیں مانیں گے، جو ہم پر نازل ہوا وہ مانیں گے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں اچھا چلو یہی بات صحیح، کل محبوب ان سے سوال کیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بدبختو اگر تم ایمان والے تھے تو نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تم کہتے جی ہم ان نبیوں کو مانتے جو ہمارے نبی تھے، تم تو ان کو بھی نہیں مانتے۔ اگر تم نبیوں کو مانتے تھے تو بتاؤ پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میں نے تفسیر مظہری میں دیکھا کہ ان بدبختوں نے ایک وقت پہ 300 کے قریب انبیاء کو شہید کر دیا تھا۔ اتنے یہ لوگ ظالم تھے، اتنے ظالم، یہ بنی اسرائیل والے اتنے ظالم تھے کہ 300 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیے تھے ایک وقت میں۔ تو اگر تم نبیوں پر ایمان لانے والے تھے تو ان کو شہید کیوں کرتے تھے؟ پتہ چلا تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو انبیاء پر ان پر بھی ایمان نہیں لائے کہ جو تمہاری طرف نبی بن کے آئے تھے، جو تم پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھیں گے کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، زبور پر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، انجیل پر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، اور دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت یہ تم ان میں سے کسی پر بھی ایمان لے کے نہیں آئے ہو۔ الیعوذ باللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ یہ انبیاء کی اولاد تھے مگر حالت اتنی گندی، اور جو اللہ اکبر جو نبیوں کی اولاد نہیں تھے وہ میرے نبی کے جان سر غلام بن گئے، وہ اوس اور خزرج والے انصاری مدینہ وہ رسول رحمت کے جان سر غلام بن گئے، اور یہ جو نبیوں کی اولاد تھے یہ نافرمان بن گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، سچ ہے یہ رب کائنات کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔